آخری چیز، ایسے اعمال کریں اتنے خلوص کے ساتھ جو کسی کو نہ پتا ہو، رب کو پتا ہو۔ اب جب مصیبت میں گریں اپنا وہ عمل اللہ کے سامنے پیش کریں، وسیلہ اللہ یہ کام صرف تیرے لیے کیا ہے، کوئی دنیا کی رضا نہیں چاہتا تھا، کوئی تعریفیں نہیں سننا چاہتا تھا، اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ اگر تجھے یہ پسند ہے تو مجھے مصیبت سے چھڑا دے، اس مصیبت سے، پریشانی سے مجھے نکال دے، تیرے علاوہ کوئی مصیبت سے نکالنے والا نہیں، میں تیرے لیے جو یہ عمل کر چکا ہوں، اللہ ان کے وسیلے سے مجھے اس سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ اس خلوص کے ساتھ کیے ہوئے اعمال کی بدولت پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس، میں اپنی زندگی پر غور کروں، آپ اپنی پر کریں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہو، کوئی ایک عمل ہم ڈھونڈ کر اپنی زندگی سے نکالیں کہ سخت پریشانی اور سخت مصیبت کے اندر ہم پھنسے ہوں، اور وہ ایک عمل اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ یہ تیرے لیے کیا تھا، اس کے بدلے نجات دے۔ ہے ہمارے پاس کوئی؟ یاد آئے گا کسی کو کہ کسی نے کسی دور کے اندر کوئی عمل کیا ہو ایسا؟ نمازیں روزانہ پڑھتے ہیں، دعائیں روزانہ کرتے ہیں، قرآن روزانہ پڑھتے ہیں، نصیحت کی بات روزانہ سنتے سناتے ہیں، کیا میرے اور آپ کے پاس کوئی ایک ایسا عمل خاص جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور مجھے یقین ہو کہ اللہ نے اس کو ضرور قبول کیا ہوگا، اور میں اللہ کے سامنے اس پریشانی اور مصیبت سے نکلنے کے لیے رکھوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات دے دے؟ کوئی ایسا عمل ڈھونڈ کے نکالیں اپنی زندگی سے۔ اگر نہیں تو کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، پچھلی امتوں کے مختصر، واقعہ لمبا ہے، مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پچھلی امتوں کے 3 بندے تھے، سفر کر رہے تھے، اور ایک رستے میں جاتے جاتے شدید بارش شروع ہوئی، بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر پناہ لے لی، اور بارش کے دوران ہی اوپر سے ایک پتھر گرا اور غار کے منہ کو بند کر دیا۔ بندے اندر، تصور کریں قبر کے اندر بندے کو رکھ کے اوپر سے بند کر دیتے ہیں نا، کیا حالت ہوگی اس کے اندر؟ یہی ان کی قبر بن گئی، زندے لوگوں کی، غار کے اندر پھنس گئے۔ کون وہاں پہ مدد کرے؟ کوئی کال میسج والا چکر نہیں ہے، کوئی آواز نہیں، کسی کو آواز نہیں آئے گی، کوئی آ کر مدد کرے۔ اللہ اکبر، تینوں نے مشورہ کیا، کہا کہ بھئی مصیبت تو بڑی سخت ہے، اپنا کوئی عمل اللہ کے سامنے پیش کر کے وسیلہ دے دیں اللہ کو کہ اللہ نجات دے دے۔ ایک نے اپنا عمل پیش کیا، اللہ تیری رضا کے لیے تھا، تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا تھا، ہمیں نجات دے اس سے۔ والدین کی خدمت تھی وہ، بالاختصار اس نے والدین کی خدمت کی تھی اللہ کی رضا کے، کہا اللہ تیرے لیے کرتا تھا، اگر تجھے یہ عمل پسند ہے، اگر تجھے یہ اچھا لگتا ہے تو ہمیں آج نجات دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتھر تھوڑا سا نیچے سے رک گیا، روشنی آنا شروع ہو گئی، نکلنے کا راستہ نہیں بنا۔ دوسرے نے بھی کہا اللہ ایک سخت گناہ کرنا چاہتا تھا، موقع بھی بن چکا تھا، سب کچھ ہو گیا، صرف تیرے ڈر کی وجہ سے ہٹ گیا، چھوڑ دیا تیرے ڈر کی وجہ سے گناہ، اللہ اگر یہ عمل تیرے لیے تھا نجات دے دے۔ پتھر اور نیچے ہوا، حالانکہ ابھی بھی نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا اللہ ایک مزدور میرے پاس کام کرتا تھا، اور جب لین دین کی دیہڑی کی باری آئی تو میرا اس کے ساتھ جو انبن ہو گئی، نہیں بنی ہماری، طے نہیں ہوا، وہ ناراض ہو کے چلا گیا، میں نے اس کی وہ کمائی ضائع نہیں کی، اس کی کاروبار کے اندر لگا دی، اس کا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا، اور وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ ایک وادی بھر گئی بھینسوں، گاؤں، بکریوں کی، مال مویشی کی، اور بڑے عرصے بعد وہ میرے پاس آیا کہ اللہ سے ڈرو اور میری مزدوری دو۔ تو میں نے کہا یہ سب کچھ تیرا ہے، میں نے یہ تیرے ہی پیسوں سے شروع کیا، یہ تیرا ہے، تو لے جا۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میری مزدوری دو۔ کہا میں نے ساری اس کے حوالے کر دی، اللہ تیری رضا کے لیے کیا تھا یہ سارا کام، اگر تجھے پسند ہے تو آج نجات دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زبان سے فرمایا کہ پتھر نیچے گر گیا، ہٹ گیا، راستہ بن گیا، لوگ نکل گئے۔ ہم اگر ایسے اعمال کریں، ایسے اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیں، ان جو چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے جو میں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس طریقے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان
سے سبق لیتے ہوئے ان طریقوں کے ساتھ اگر ہم پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکلنا چاہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں پر جتنی تنگیاں، جتنی تکلیفیں، جتنی مصیبتیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ مریض ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں لا علاج ہو چکے ہیں، اللہ تیرے جناب میں کوئی کمی نہیں ہے، تو شافی ہے، شفا دینے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو توحید پر فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیشہ تیرے دین پر رہیں، ایمان پر قائم رہیں۔ اللہ جب روح نکلے کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔